اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں قسط وار، اور جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ ہم خلاصتاً مطالعہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو کتاب الفتن کا جو خلاصہ ہے وہ اس کے ذہن نشین ہو جائے، اور ایک تو وہ جن فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے ان سے آگاہ ہو جائے صحیح حدیث کی روشنی میں۔ دوسرے یہ کہ فتنوں سے بچنے کے لیے وہ جو بھی اہتمام کر سکتا ہے وہ کرے، اور تیسری یہ کہ فتنوں کو دور کرنے کے لیے، فتنوں کو بھگانے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے۔ آج اس باب سے آغاز ہوگا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ تو یعنی یہ ایک تو ایمان سے پھر جانا اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو قتل تک کر دینا، جیسا کہ ہم قتل کی احادیث بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہو اور بہت ساری خرابیوں سے بچے ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے۔ تو اس خواہ مخواہ کی جنگ کو جو فتنہ پر منتج ہوتی ہے، یعنی فتنہ ہے ایک اور نقصان پر منتج ہوتی ہے، اس سے منع فرما دیا اور اس سے کفر تک قرار دیا، یعنی کفر کی ایک قسم ہے۔ اسی باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد کفر کی جانب نہ لوٹ جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ حضرت ابی بکرہ سے اور انہوں نے روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو راوی کا بیان ہے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام ارشاد فرمائیں گے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہاں کیا یہ حرمت والا شہر نہیں؟ تو ہم عرض گزار ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہاری کھالیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی اور تمہارے اس مہینے کی اور تمہارے شہر کے اندر حرمت و عزت ہے۔ بتاؤ کیا میں نے تمہارے تک یہ بات پہنچا دی؟ ہم عرض گزار ہوئے کہ ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، پس چاہیے کہ جو موجود ہیں یہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات خود ارشاد فرمایا کیونکہ بعض اوقات جس تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ فرمایا کہ میرے بعد کفر کی جانب نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کفر کی جانب نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔
اس کے بعد بھی اسی طرح کی روایت حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے خاموش ہونے کے لیے کہو، پھر فرمایا کہ میرے بعد کفر کی جانب نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ایک روایت اس میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بھی آ گئی۔ تو یوں فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم۔ باب تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم۔ باب ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ اس میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس کی طرف جھانکے گا وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جس کو ان دنوں کوئی بچاؤ کی جگہ یا پناہ گاہ مل سکے تو اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ آج بہت سارے اس وقت جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، ماہ اگست 2019 ہے، بہت سے فتنے پھیل چکے ہیں، اور جہاں تک کفار کی پالیسیاں ہیں اور جو نئے نئے فتنے پھیلا رہے ہیں وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان کے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کشمیر میں آج 20-21 دن ہو گئے ہیں کرفیو لگانا اور ظلم کا بازار گرم کرنا، فوجی اور RSS کے گنڈوں کو بھیج کر کشمیری نوجوانوں کا قتل کروانا، بچوں کا قتل کروانا، عورتوں کو مارنا اور عصمت دری کرنا، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کا آگے بڑھنا، اور اس میں بھی پھر کئی فتنوں کا ظہور۔ تو مسلمانوں کے لیے اب ہر آئے دن ہر راستے میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ اتنی صدیاں پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کیا اس طرف وہ متوجہ نہ ہوئے اور اپنی حفاظت کا سامان نہیں کیا۔ اب بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں، یہ جتنے بھی فتنے ظہور پذیر ہو چکے اور ہو رہے ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو خود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کرنے کا بھی بہت بڑا ایک گناہ اور نقصان ہوگا۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس کی طرف جھانکے گا تو اسے بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی ایسے ایسے فتنے ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اس میں پناہ لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں آج جو مختلف فتنے پیدا ہو چکے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے باب ہے کہ کیف الامر اذا لم تکن جماعت، جب جماعت نہ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ دوسرے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شر کے بارے میں، شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کہیں وہ مجھے پا نہ لے، کہیں میں اس شر کا لقمہ نہ بن جاؤں۔
چنانچہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے اندر تھے، پس اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لے آیا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں عرض گزار ہوا کہ کیا اس شر کے بعد خیر ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں دھواں ہوگا۔ میں عرض گزار ہوا کہ وہ دھواں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ من ماننے راستے پر چلیں گے، ان کی بعض باتیں تم پسند کرو گے اور بعض ناپسند۔ میں عرض گزار ہوا کہ اس کے بعد بھی شر ہے؟ فرمایا کہ ہے، کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلاتے ہوں گے، جو ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ ہمیں ان کی پہچان بتائیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی جماعت سے ہوں گے اور ہماری ہی بولی بولیں گے۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ عرض گزار ہوا کہ اگر ان کی کوئی جماعت اور کوئی امام نہ ہوا، فرمایا کہ تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، خواہ تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، لیکن رہنا اسی حالت میں۔ یہاں تک فتنوں سے بچنے کے لیے اور حضرت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اگلا باب ہے من کرہ ان یکثر سواد الفتن والظلم، جو فتنہ اور ظلم والوں کی کثرت کو ناپسند کرے۔ ابو الاسود نے فرمایا کہ اہل مدینہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس میں میرا نام لکھ لیا گیا، پس میں اکرمہ سے ملا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے بڑی سختی کے ساتھ منع کی اور کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، مراد ان سے منافقین ہیں، دلی طور پر مشرکین کے ساتھ تھے اور مشرکوں کی فوجوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جو تیر آتا تو انہیں لگتا اور ان میں سے ہی کوئی مرتا، یا تلوار کی ضرب لگائی جاتی تو انہیں ہی قتل کرتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ کے لکھا، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں فتنوں سے بچنے کا جو امر فرمایا۔ اگلا باب ہے اذا بقی فی حصالۃ من الناس، جب انسانوں کا کوڑا کرکٹ باقی رہ جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بتائیں، جن میں سے ایک کو میں دیکھ چکا اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم سے بیان فرمایا کہ امانت کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا گیا ہے، پھر انہوں نے قرآن و سنت سے بھی اس کی اہمیت کو جان لیا ہے، پھر ہم سے اس کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا اثر محض ایک دھبے کی طرح رہ جائے گا، اس کے بعد وہ پھر سوئے گا تو باقی حصہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اس کا صرف ایسا اثر رہ جائے گا جیسے کہ تو اپنے پاؤں پر چنگاری کو گرا بیٹھے اور دیکھنے پر صرف آبلہ نظر آئے، لیکن یعنی جل جانے کے بعد، لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو۔ صبح ہونے پر لوگ خرید و فروخت کریں گے تو انہیں ایک بھی امانت دار نہیں ملے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کیسا عقلمند، کیسا خوش مزاج اور کیسا صاحب عقل و دانش ہے، یعنی ما عاقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ کے الفاظ ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور مجھ پر بھی ایسا ہی زمانہ گزرا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کس کے ساتھ خرید و فروخت کروں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوا تو اسلام اسے مجبور کر کے میرا حق دلا دے گا، اور اگر وہ نصرانی ہوا یعنی عیسائی تو لوگ اسے میرا حق دینے پر مجبور کر دیں گے، لیکن آج تو میں صرف فلاں چند لوگوں سے
خرید و فروخت کرتا ہوں۔ آگے فتنوں سے بچ کر جنگل میں رہنا، پہلے ہم روایت بیان کر چکے ہیں، اور اس میں حضرت سلمہ بن اخوا کی اور فتنوں سے پناہ مانگنا، اس باب کے ضمن میں بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ باقی مطالعہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے جن کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جن کے ضمن میں پھر کئی فتنے جو اس وقت برپا ہیں اور مزید برپا ہوں گے۔ جیسے جیسے آج کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، وہ انسانی عقل سے ورا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہر صاحب ایمان کو نماز کے ساتھ فتنوں سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بحیثیت مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے مجھے اس کی توفیق مرحمت فرما، اور خاص کر مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، غالباً 21واں دن ہے کرفیو کو، بلکہ اس سے زیادہ دن ہو چکے ہوں گے۔ وہاں کرفیو سے پہلے کی حالت ہمیں معلوم نہیں، اب تو کچھ خبریں جو ہیں وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے ساتھ، اور جس حد تک کوئی ان کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے وہ آواز اٹھائے، اور آگے جا کر پاکستانی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی غور و فکر کر کے جو قدم بھی اٹھانا چاہیں وہ ضرور اٹھائیں۔ انشاءاللہ وہ قوم کو ساتھ پائیں گے، اور یقیناً حکمران پاک آرمی جو بھی قدم اٹھائے گی تو وہ نہایت غور و فکر کر کے اٹھائے گی، اور اس قدم اٹھانے سے پہلے کے حالات بھی ان کے پیش نظر ہیں، بعد میں کیا کیا امور سامنے آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان پر غور و فکر کر کے ہی کوئی مناسب قدم اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے نجات عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائش سے بچائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اسی پر آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔